بس ایک نشانہ ہے، ہم سنی مسلمان کا بس ایک نشانہ ہے، ہم سنی مسلمان کا بس ایک نشانہ ہے، ہم سنی مسلمان کا بس ایک نشانہ ہے۔ ارے اوقاف کی چیزوں کو جیسے ہو بچانا، اوقاف کی چیزوں کو جیسے ہو بچانا ہے۔ آواز بڑی متاثر ہے مگر آپ کے حوصلوں کے سہارے پڑھوں تو میں چاہوں گا کہ پرعزم ارادوں سے اقدام اٹھانا ہے۔ اس نے بدلا ہے پرعزم ارادوں سے اقدام اٹھانا ہے، پرعزم ارادوں سے، پرعزم ارادوں سے اقدام اٹھانا ہے۔ ارے شوریدہ زمینوں پر گل بوٹے لگانا، شوریدہ زمینوں پر گل بوٹے لگانا ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص ہے کہ ہے بھیس میں سنی کے قابض ہے، قابض جو مزاروں پر، ہے بھیس میں سنی کے قابض جو مزاروں پر، ہے بھیس میں سنی کے، ہے بھیس میں سنی کے قابض جو مزاروں پر، ایمان کی طاقت سے ان سب کو مٹانا، ہے بھیس میں سنی کے، ہے بھیس میں سنی کے قابض جو مزاروں پر، ہے بھیس میں سنی کے قابض جو مزاروں پر، ایمان کی طاقت سے ان سب کو بھگانا، بس قائد ملت کی کاوش کے سہارے، بس قائد ملت کی کاوش کے سہارے پر، بس قائد ملت کی کاوش کے سہارے پر، بس قائد ملت کی کاوش کے سہارے پر، اس خواجہ کی دھرتی کو گلزار بنانا، بس قائد ملت کی، بس قائد ملت کی کاوش کے سہارے پر، اس خواجہ کی دھرتی کو گلزار بنانا ہے، اس خواجہ کی دھرتی کو گلزار بنانا ہے۔ اور جن لوگوں نے 3 جنوری 2010 کو ملاقات کی زمین پر حاضری دی تھی، ان کو نظر کرتا ہوں ان کے حوالے سے آپ کے حوالے یہ شعر ہے کہ دیتی ہے صدا مجھ کو یہ عرض مراد آباد، ہماری مرادوں کو عطا کر کے دیتی ہے صدا مجھ کو یہ عرض مراد آباد، دیتی ہے صدا مجھ کو یہ عرض مراد آباد، دیتی ہے صدا مجھ کو یہ عرض مراد آباد۔ ارے اس فتح
بس ایک نشانہ ہے، اوقاف کی چیزوں کو جیسے وہ بچانا ہے۔ اور دوسرا شعر ہے حضرت کے حوالے سے کہ مقبول ہمیں کیوں کر غیروں کی قیادت ہو۔ ہمارے پاس کوئی قائد اہل سنت ہے، ہمیں غیر کی قیادت کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں۔ توجہ چاہوں گا کہ مقبول ہمیں کیوں کر غیروں کی قیادت ہو، مقبول ہمیں کیوں کر غیروں کی قیادت ہو، مقبول ہمیں کیوں کر غیروں کی قیادت ہو، مقبول ہمیں کیوں کر غیروں کی قیادت ہو۔ ارے اب قائد ملت کو، اب قائد ملت کو تمثیل بنانا شان و شوکت آپ کو نظر آئے گی اور علی اور بابا شاہد بورڈ کے ذریعے تمام نیت کا یہ شعر ان تمام کارکنان کے نام جنہوں نے دن رات کی محنت اور کاوش کا یہ نتیجہ پیش کیا کہ آج تپتے ہوئے دھوپ کے نیچے آپ بیٹھے ہیں۔ علماء مشائخ بورڈ کے حوالے سے یہ شعر ہے کہ علماء و مشائخ کے اس بورڈ کے سائے میں، علماء و مشائخ کے اس بورڈ کے سائے میں، علماء و مشائخ کے اس بورڈ کے سائے میں، علماء و مشائخ کے اس بورڈ کے سائے میں، سب ایسی مجالس کو، سب ایسی مجالس کو پروان چڑھانا ساحل کے قریب کیوں فیض فسردہ ہے، ساحل کے قریب آ کر کیوں فیض فسردہ ہے، ساحل کے قریب آ کر کیوں فیض فسردہ ہے، ساحل کے قریب آ کر سنی کے سفینے کو اس پار لگانا، سنی مزہ سنی مسلمان بس ایک نشانہ۔ حضرات، اب بنا کسی تاخیر و تمہید کے میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو پیش کرنے جا رہا ہوں جو محتاج تعارف نہیں۔ میری مراد اولاد غوث اعظم، آل غوث العالم، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضور قائد ملت حضرت علامہ سید محمود اشرف اشرفی جیلانی ولی عہد سجادہ نشین خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکاری کلاں کی چوچا شریف قومی صدر آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ سے ہے۔ میں حضرت کی شان اقدس میں کچھ نہ کہتے ہوئے بس یہ دو شعر عرض کر رہا ہوں کہ جس شخصیت کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ایسی شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں اجالوں کے قافلے لے کر، وہ آ رہے ہیں اجالوں کے قافلے لے کر، غم حیات پتا کہ روشنی کہاں کم ہوتی ہے، اور تجلی یوں تو محفل میں آیا معلوم ہوتی ہے مگر حضرت بتائیں گے کہاں معلوم ہوتی ہے، اور یہ کون آیا میری بزم تصور میں کہ تا حد نظر ایک روشنی معلوم ہوتی ہے۔ آئیے حضرت کا پرجوش نعرے سے استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ، مسلم مہا پنچایت، قائد ملت، قومی صدر آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ،
تشریف لائیں حضور قائدین میں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار معزز علماء ملت اسلامیہ، مشائخین کرام، سجادگان اور اطراف و اکناف سے آئے ہوئے پیارے پیارے سنی مسلمان، خصوصی طور پر اجمیر شریف کی زمین سے نمائندگی کرتے ہوئے بارگاہ خواجہ کی دعاؤں سے ہمیں نوازتے ہوئے حضرت سید مہدی میاں صاحب قبلہ، بریلی شریف کی سرزمین سے حضرت ثقلین میاں صاحب قبلہ، حضرت سید شاہد میاں صاحب قبلہ، دہلی کی سرزمین سے حضرت خواجہ افضل نظامی صاحب قبلہ، جدولی شریف کی خانقاہ سے حضرت شاہ عمار احمد احمدی عرف نیت میاں صاحب قبلہ، حضرت سید ظفر مسعود صاحب کی چوچا شریف، مفتی اعظم مراد آباد حضرت علامہ مولانا مفتی ایوب صاحب قبلہ نعیمی، حضرت پروفیسر ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم صاحب، ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز ہمدرد یونیورسٹی نئی دہلی، حضرت علامہ حضرت مفتی عالم مصطفیٰ صاحب اشرفی مصباحی، عالی جناب حضرت عبد الرحمن صاحب چشتی، سجادہ نشین خانقاہ رشیدیہ مین پوری، حضرت صوفی حامد میاں صاحب قبلہ سجادہ نشین افضلیہ مین پوری، حضرت شاہ مہتاب عالم قدوسی گڈو میاں صاحب سجادہ نشین خانقاہ قدوسیہ گنگو شریف، وہ دیگر قوم کے مفکرین، مدبرین، ذمہ داران، ہم آپ کا اور آپ کی آمد کا اپنے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آج اس وقت کی اس اہم ضرورت کو اہمیت سے محسوس کیا اور اس پروگرام میں تشریف لائے. ہم بے حد آپ کے مشکور ہیں. پیارے، آج اس مسلم مہاسبھا پنچایت کے اسٹیج سے مجھے کچھ باتیں آپ تک پہنچانی ہیں. میں مانتا ہوں کہ آج یہ سورج اپنی تمازتیں شدت سے بکھیر رہا ہے، لیکن میرا یقین ہے ایک نبی کے غلام کا جو نبی سے تعلق ہے وہ تعلق یقین دلاتا ہے اور ان سورج کی تمازتوں سے کہہ رہا ہے کہ اے سورج کی تمازتوں، تم اپنی تپش کو بکھیرو، لیکن ہمارے سینوں میں جو عشق مصطفیٰ کی تپش ہے، تیری تپش تو مان پڑ سکتی ہے لیکن عشق مصطفیٰ کی تپش مان نہیں پڑ سکتی.
کا یہ تاریخی دن انشاءاللہ مولا تعالی ایک نئے باب کا دروازہ کھولے، ایک نیا باب کھولے گا. میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، میں آپ کے درد کو دنیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مجھے آج کچھ کہنا ہے اور آپ کی آواز کو ساری دنیا تک پہنچانا ہے. آپ کے درد کو دنیا کے سامنے رکھنا ہے اور اپنے درد کو آپ کے سامنے رکھنا ہے. آج اس سینے میں دو درد ہے، ایک آپ کا ہے اور ایک مجھے آپ سے ہے. یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیں اور میں ارباب اقتدار کو بھی یہ بتا دینا چاہتا ہوں اور جو یہاں موجود نہیں ہے اپنے گھروں میں کیبلوں پر ہمیں سن رہے ہیں انہیں بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کانفرنس، یہ مسلم مہا پنچایت، یہ ہم نے کسی اختلاف کو اظہار کے لیے نہیں بلائی ہے. آج تو ہم اکٹھا ہوئے اپنے حق کو لینے کے لیے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں. بھارت میں بہت ساری قومیں رہتی ہیں، ہمارا کسی سے اختلاف نہیں، لیکن جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے نہیں اور جو کہتے ہیں وہ ہے نہیں. اختلاف ہمارا یہ ہے، ہم تو بزرگوں کی غلامیوں سے وابستہ ہیں. ہمیں تو صرف ستیہ اور مانوتا کا پاٹھ پڑھایا گیا ہے. ہم ہر ماحول میں سچ بولنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر تمہیں بھی ستیہ ہے، ذرا سے بھی مانوتا ہے، انسانیت ہے، تو بھارت کا ہر سنی مسلمان غوث خواجہ کا غلام کسی بھی ماحول میں ہو، ماحول چاہے عصبیت کا ہو، ماحول چاہے تشدد کا ہو، ماحول چاہے ظلم کا ہو، ماحول چاہے جہلیت کا ہو، ماحول چاہے اپنوں کا ہو، ماحول چاہے شہر کا ہو، زمین ہندوستان کی ہو، زمین یورپ کی ہو، چاہے سوئٹزرلینڈ کی پرپوش پہاڑیاں ہو، چاہے جاپان کی سرزمین ہو، ارے چاہے نجد کا گردارا ہو، ہر سنی مسلمان سینہ ٹھوک کر کہتا ہے کہ ہم سنی مسلمان ہیں، مصطفیٰ کے غلام ہیں. یہ ہمارا حال ہے. ہم تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں، اگر ذرا سے بھی شرم و حیا باقی ہے، مانوتا ذرا سے بھی باقی ہے، انسانیت کا کچھ بھی عنصر تم میں باقی رہ گیا ہے، حیوانیت پوری طور پر مسلط نہیں بھی ہے، تو کم سے کم تم بھی آ کے ان میڈیا کرمیوں کے سامنے ایسے اسٹیج پر بھارت کی سرزمین پر کہو کہ ہم سنی ہیں. یہ عجیب رنگ ہے ان کا، عجیب رنگ ہے. میرے پیارے میڈیا کرمی بھی ہیں اور ہمارے ایڈمنسٹریشن کے کچھ لوگ بھی ہیں تو اس فرق کو نہیں سمجھتے. مجھے بتاؤ کہ جو سنی ہوگا کیا وہ وہابی ہو سکتا ہے؟ سنی الگ ہے کہ نہیں؟
لیکن اسی بھارت کی سرزمین پر کھیل ہو رہا ہے. ایک قوم ایسی ہے جو بھارت میں آتی تو کہتی ہے ہر بات اقتدار سے حکومت کے لوگوں سے کہ ہم سنی ہیں، اور جیسے ہی سمندر پار سعودیہ پہنچتی ہے کہتی ہے ہم وہابی ہیں. ارے ایک ہی وقت میں دونوں. ارے آج بھارت کا 22 کروڑ مسلمان تم سے جاننا چاہتا ہے. اور اس کیس پر بتاؤ کہ اصل میں تم کیا ہو. ہمارا اختلاف یہ ہے، یہ سنی بن کر ارباب اقتدار کو یہ سمجھا کر 60 سالوں سے ہمارے حقوق کی حد تلفی کر رہے ہیں. ہم نے سنی کانفرنس کے ذریعے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی اور بتانے کی کوشش کی کہ بھارت میں دوسری سب سے بڑی قوم کا نام مسلمان ہے، اور مسلمانوں میں جو سب سے بڑی قوم ہے 80% وہ سنی مسلمان ہے. کتنا بڑا حادثہ ہے آج ہمارے ساتھ. 65 سالہ بھارت کی آزادی کی تاریخ میں ہر قوم اپنا حق حاصل کر چکی، ہر قوم کو اس کے حقوق مل گئے، لیکن یہ سنی مسلمان بھارت کا ان 65 سالوں سے اپنے بنیادی حقوق سے بھی آج تک ونچت ہے. خان کہاں ہے اس کی، وہ بھی ہماری نہ رہی. آستانے ہمارے، وہ بھی ہمارے نہ رہے. ہر جگہ اپنے لوگوں کو مسلط کر دیا گیا ہے. ایک بات اور ہم بتا دینا چاہتے ہیں، یہ مزاج بنا لو سنی مسلمانوں، یہ حقوق کی لڑائی کی شروعات ہے، انتہا نہیں. ابھی بہت سی منزلیں آئیں گی، لیکن آپ کو انشاءاللہ مولا تعالیٰ ثابت قدم رکھنا ہے. ایک بات اور ہم دنیا کو اس اسٹیج سے پھیلا دینا چاہتے ہیں، بتا دینا چاہتے ہیں، خاص طور پر اپنے ذمہ داران حضرات کو، کہ بھارت میں 2 طرح کے مسلمان ہیں. اس لیے کہ بھارت میں 2 طرح کے مسلمان آئے. بھارت میں 2 طرح کے مسلمان ہیں، اس لیے کہ بھارت میں 2 طرح کے مسلمان آئے. ایک مسلمان زمین و اقتدار کے لیے آیا، اور ایک مسلمان مصطفیٰ کے دین کے لیے آیا. جو بھارت میں زمین و اقتدار کے لیے آیا اسے دنیا بابا نور الدین کہتی ہے. سبحان اللہ. اور وہ مسلمان جو بھارت میں مصطفیٰ کا دین لے کر آیا، جو پریم کے سنگیت لے کر آیا، جو مانوتا کا درس لے کر آیا، جو انسانیت لے کر آیا، جو پریم لے کر آیا، اسے دنیا خواجہ معین الدین کہتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، حضور قائد ملت، آل انڈیا علماء و مشائخ بورڈ، مسلم مہا پنچایت. یہیں سے 2 فکریں پنپنے لگی بھارت میں. ایک قوم وہ جو زمین و اقتدار کے پیچھے لگ گئی، جس کے قائد کا نام بابا نور الدین ہے، اور ایک وہ قوم جو خواجہ معین الدین کے چوکھٹ پر پلنے لگی، جس کا نام یہ سنی ہے، اہل سنت والجماعت ہے. اقتدار کی بھوک انہیں اتنی بڑی کہ سنی مسلمانوں کے حقوق کو بھی کھا گئے. اس لیے میں کہوں گا، اے سنی مسلمانوں، ہمارے قائد کا نام، ہمارے روحانی پیشوا کا نام، ہمارے روحانیت کے تاجدار کا نام، ہمارے آئیڈیل کا نام، ہمارے پیشوا کا نام نور الدین بابر نہیں بلکہ خواجہ معین الدین ہے. اب تاریخ اٹھا کر دیکھو، اس سرزمین ہند پر، اس ہمارے عظیم ملک ہندوستان میں، اس بھاوت کی پاون پوتر دھرتی پر خواجہ معین الدین جب آئے ہیں تو اہنسا کا پاٹ پڑھایا ہے دنیا میں، مانوتا انسانیت کا درس دیا ہے. تو سنی مسلمانوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم جن بزرگان دین کے ماننے والے ہیں، انہوں نے پوری زندگی دنیا انسانیت کو مانوتا کا پاٹ پڑھایا ہے، انسانیت کا درس دیا ہے.
प्रेम का पैगाम आम किया है, मोहब्बतें दिलों में पैदा की हैं, तो जब हम उनके मानने वाले हैं तो हमारी जिंदगी में भी प्रेम, सत्यता, मानवता, अहिंसा, इसके सिवा हमारे दिलों में भी कुछ नहीं होना चाहिए। अपने आप को इंतशार से बचाओ, अपने आप को इन गुमराह लोगों से दूर रखो और अपनी कौम की, अपने मुल्क की तरक्की की फिक्र में लग जाओ। इसलिए मैं कहता हूं प्यारे, होशियार रहने की जरूरत है ऐसे लोगों की। उलमा मशाइख बोर्ड आपके हुकूक की लड़ाई बड़ी संजीदगी से लड़ रहा है। मैं आपको एक तारीख और पेश करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं इस स्टेज से कि आज इन सुन्नी मुसलमानों का जो मेरे तज्जिया के हिसाब से सवाल का जो बुनियादी सबब है वो मैं आपके फिक्रों तक पहुंचा रहा हूं। अगर पसंद आए तो दुआ दीजिएगा कि मुसलमानों की हालत आज जो यहां पहुंची है उसकी एक वजह है। तारीख उठाकर देखिए, तारीख के सफात को छानिए, आप देखेंगे कि ऐद नबवी से लेकर शाहान शर्की तक, सलातीन शर्की तक मुसलमान हिंदुस्तान में खुशहाल रहा है। शाहान शर्की के जवाल के बाद से ही मुसलमानों का जवाल शुरू हो गया। आखिर ये जवाल क्यों शुरू हुआ आप जानना चाहते हैं? प्यारे, यही वो बात है जो इस स्टेज से मैं आपको देना चाहता हूं। आज इस खुले नीले गगन के नीचे रब के फैजाने करम के साए में, बुजुर्गाने दीन की रूहानी तसर्रुफात के साए में आपको इस महफिल से आज़म करके उठना है। इस सवाल की बुनियादी वजह यह है कि जब तक इस कौम के पास, उलमा के पास, इस कौम के उलमा मशाइखीन के पास दीनी और दुनियावी दोनों क़यादतें थीं, ये कौम उरूज की तरफ बढ़ती रही। आज हमने सियासत को अलग कर दिया, मजहब को अलग कर दिया। खुदा जाने ये तकसीम की साजिश का नतीजा है। कितनी खूबसूरती के साथ ये साजिश रची गई और इस पर अमल हो गया। नतीजा क्या है? आज कौम का जहन ये है कि मजहब अलग चीज है, सियासत अलग चीज है। कोई आलिम सियासत में आया, अरे भाई मौलाना लोग भी सियासत करने लगे। खुदा की कसम यही साजिश है जो तुम्हारी जुबान पर बोलता है। अगर ये सच है तो फिर तुम्हें जवाब देना होगा कि ऐद नबवी में दुनियावी क़यादत किसके हाथ में थी और रूहानी क़यादत किसके हाथ में थी। तुम्हें जवाब देना होगा कि सिद्दीक़ अकबर के जमाने में कि ये सियासी क़यादत किसी और के हाथ में थी, दीनी क़यादत किसी और के हाथ में थी। जितने भी सलातीन सहाबा की जमात देख लो, ये सब हमारे रूहानी पेशवा भी होते थे, दीनी रहनुमा भी होते थे, दुनियावी रहनुमा भी होते थे। जब तक ये दोनों रहनुमाइयां हमने कौम के उलमा मशाइख के हाथों में दे रखी थी, मजबूत हाथों में दे रखी थी, हम खुशहाल थे, हम पुरसुकून जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जब से इन खुदगर्ज लोगों ने दोनों को अलग कर दिया, उलमा मशाइख अलग हो गए, सियासतदां की एक जमात अलग हो गई, तो आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के मसाइल का ये आलम है कि 62 साल हो गए भारत को आजाद हुए। आज मुसलमानों के मसाइल तो इतने हैं भारत में कि उनकी आबादी से ज्यादा उनके मसाइल हैं। उनकी आबादी से ज्यादा मसाइल हो गए, इसलिए कि 62 सालों में हमारे किसी मसाइल का संजीदगी से हल ही नहीं निकाला गया। जब जब कौम ने मुतालबा किया, किसी अफराद को मुसलमानों का रहनुमा बनाकर मुसलमानों में भेज दिया गया, उसने हुकूमत के मफाद में हमारा सौदा कर दिया। यही होता चला आया है। तो प्यारे, इस स्टेज से मैं आपको ये दावत देना चाहता हूं, अगर अपने अहदे रफ्ता को हासिल करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो फिर से इस मुल्क में पुरसुकून जिंदगी गुजारना, तो आज से तुम्हें अहद लेना होगा कि जो हमारा मजहबी कायद होगा वही सियासी कायद होगा। बेशक अब सियासत के फैसले हम बगैर अपने उलमा मशाइख से मशवरा किए नहीं करेंगे। जैसे हम दीनी मामलात में आजाद नहीं हुए,
روحانی معاملات میں آزاد نہیں ہے، ویسے اب دنیاوی معاملات میں بھی بغیر ہم اپنے علماء مشائخ سے مشورہ کیے ہوئے کوئی فیصلہ نہ لیں گے۔ کوئی آئے آنے دو، اس کو کہو کہ ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے ہمارے علماء مشائخ سے کیجیے، ان کا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے۔ پیارے اگر یہ عزم کر لو تو خدا کی قسم ہماری یہ لڑائی آسان ہو جائے گی، اور انشاءاللہ مولا تعالیٰ تمہارے حقوق کی جو لڑائی ہم نے شروع کی ہے انشاءاللہ مولا تعالیٰ ہم اسے حاصل کرتے رہیں گے۔ آپ کیا اس بات سے ہماری متفق ہیں؟ اب چاہے دنیاوی قیادت ہو چاہے مذہبی قیادت ہو، مذہبی قیادت تو علماء کے ہاتھ میں ہی ہے، روحانی قیادت مشائخین کے ہاتھ میں تو ہی ہے، لیکن اب دنیاوی معاملات میں بھی بغیر اپنے علماء سے مشورہ لیے ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ بولیے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ یاد کرتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کی نیتوں میں ارادوں میں برکت عطا فرمائے، آپ کے جذبات کو قبول فرمائے۔ اگر آپ نے یہ کر دیا تو ہندوستان کی تاریخ میں اتنے بات کا اضافہ ہو جائے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم متحد ہوں، ہم ایک ہوں، ہم نیک ہوں۔ انشاءاللہ مولا تعالیٰ ہم آگے بڑھیں گے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، ایک بات ہمارے مولانا بھی کہہ کے جا چکے کہ دوسری چیز ہے علم، علم، ودیا، ایجوکیشن۔ یہ علم ایک روشنی ہے جو اندھیروں کو دور کرتی ہے، علم ایک پرکاش ہے جو اجالا پیدا کر دیتی ہے۔ علم کے تعلق سے دنیا کے سارے مذاہب کے گرنتھوں کو اٹھا کر دیکھو، اسلام میں علم کے تعلق سے جتنے ڈیٹیل میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوال چھوڑے ہیں، کسی مذاہب میں علم کے تعلق سے اتنی ڈیٹیل میں اقوال آپ کو نہیں ملیں گے۔ لیکن کتنی افسوسناک بات ہے، کتنا بڑا حادثہ یہ ہے کہ جس امت کے نبی نے علم کی فضیلت میں بے شمار سرنی اقوال امت کے حوالے کیے ہیں، آج وہی قوم اسی نبی کی امت سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق علم کے میدان میں بہت پچھڑی ہوئی ہے۔ علم کو حاصل کرنے کے لیے کسی بہت بڑے انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، علم کو حاصل کرنے کے لیے مضبوط ارادوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہمارا ہر باپ قوم کا یہ طے کر لے کہ ہمیں ایک وقت کھانا ملے نہ ملے لیکن ہم اپنی قوم کے اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں گے، تو خدا کی قسم تمہیں پڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ علم کسی کی چوکھٹ پر گروی نہیں رکھا ہوا ہے، علم کا باپ تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے، جو اسے سینے سے لگانا چاہے وہ اس کے سینے میں اتر جایا کرتا ہے۔ اس لیے آج اس مسلم مہا پنچایت کے اسٹیج سے ہمیں یہ بھی عہد کرنا ہے کہ آج سے ہر سنی مسلمان اس نیلے آسمان کو، چمکتے ہوئے سورج کو اور رب کے فضل کو یقین جانیے، رب کا فضل آپ کے سروں میں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج کی تمادتیں وہ ہمارے آنکھوں کو پورا نہیں کر رہی ہیں، بلکہ اس اسٹیج سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج تو سورج کی تمادتوں سے زیادہ نبی کے عشق کے نور کی جو تمادت آپ کے چہروں پر ہے، خدا کی قسم آج ہمارے بات کے لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج یہ بھی عہد کرنا ہے اس اسٹیج سے کہ اب کوئی بھی مسلمان باپ یہ گوارا نہیں کرے گا کہ وہ اپنے بچوں کو نہ پڑھائے۔ کیا وعدہ کرتے ہیں؟ وعدہ کریں کہ آج سے ایک نئے یگ کا آغاز کریں گے ہم مسلمان اپنے بچوں کو پڑھائے گا، مزدوری کریں گے لیکن پڑھائیں گے، پاکا کریں گے لیکن پڑھائیں گے انشاءاللہ مولا تعالیٰ، اور اس نعرے کو عام کریں گے کہ آدھی روٹی کھائیں گے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ بولیے آدھی روٹی کھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ مولا تعالیٰ۔ آج سے ہمیں اس کی شروعات کر دینی ہے، آج سے ہی اس کی ابتدا کر دینی ہے، اپنے بچوں کو علم کی دولت سے نوازنا ہے۔
انہیں ان موقعوں سے محروم نہ رکھیے. ہماری کوششوں اور کاوشوں کا محور و مرکز صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جائیں. یہ کوششیں ہمیں کرنی ہیں. دوسری چیز صرف کی آخری بات میں بتانا چاہتا ہوں، ایک اتحاد، یونٹی. ہم چاہتے ہیں کہ آج اس میدان میں جتنے سنی مسلمان ہیں، مراد آباد منڈل سے آیا ہوا سارا سنی مسلمان، اس سے متعلق لگے ہوئے ضلعوں سے آیا ہوا سنی مسلمان، یہ بھی عہد کرے جس طرح سے آج ہم اس میدان میں نبی کی محبتیں لیے حاضر آ گئے ہیں، ہم ایک ہو کر یہاں بیٹھے ہیں. اسی طرح سے جب ہم یہاں سے اپنے گھروں کی طرف جائیں گے تو اس محفل کے ختم ہونے سے ہماری ایکتا ختم نہیں ہوگی. بے شک ہماری ایکتا ختم نہیں ہوگی. اب سب مل کے محبت سے رہیں گے. ہم اپنے اتحاد کو مضبوط کریں گے اور ہم ایسی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اتحاد کی قوت سے اپنے بیچ میں سماجی طور پر ایک ایسا سماج بنائے جس میں ہمارے چھوٹے موٹے مسائل ان سماجی پلیٹ فارم سے حل ہو جایا کرے. یہ ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے. پیارے، لوٹنا ہوگا تمہیں اپنے اصل کی طرف، اپنے اسلاف کی طرف، اپنے بزرگوں کے اقوال کی طرف، نبی کے فرمان کی طرف. تبھی تمہارا مستقبل روشن ہوگا اور روشن مستقبل تمہارا استقبال کرے گا. حضرات، پھر میں آپ سے آخر میں کہوں گا کہ تشدد، ہنسا، یہ مارگ اہل محبت کا نہیں ہے. یہ اہل محبت کا مارگ نہیں ہے. ہنسک ہو جانا، تشدد کا حوالہ ہو جانا، یہ صوفیہ کی شکشا نہیں ہے. اور ہم سب یہ سنی مسلمان صوفیہ کے شکشا اور دیکشا کے پالن کرنے والے ہیں. ان کی محبتوں کو اپنے سینے میں بسا کر جینے اور مرنے والے ہیں. یہ ہمارے کلچر میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگی میں ہنسا اور دہشت، اس طرح کی تشدد نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. ارے ہماری زندگی میں تو اسی کا آبرنگ ہونا چاہیے جس کے ہم غلام ہیں. خواجہ معین الدین نے اس ہندوستان کی سرزمین پر جو پریم کی جوت جلائی ہے، جو محبت و مانوتا کا پیغام دیا ہے، ہر سنی مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں بھی اہنسا ہونی چاہیے، مانوتا ہونی چاہیے، انسانیت ہونی چاہیے، سماج کی بھلائی کا جذبہ ہونا چاہیے، قوم کی ترقی اور فروغ کے لیے کوششیں ہونے چاہیے، ملک سے محبت ہونی چاہیے، ملک کو آگے بڑھانے کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں پیغام دیا ہے اور اسی پیغام کو ہمیں اپنی عملی زندگی میں رکھنا ہے. لوگ گمراہ کرنے والے لوگ تو کہاں نہیں ہوتے. جب کوئی گمراہ کرے، آپ کو الجھنوں میں ڈال دے، ذہن کام کرنا بند کر دے کہ اب ایسے حالات میں کیا کیا جائے، تو پیارے کسی لیڈر کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر اعظم کو دیکھو کہ انہوں نے کیا فرمایا. خدا کی قسم، پیغمبر کی زندگی بھول گئے، پیغمبر کی زندگی بھول گئے. طائف کی زمین ہے، نبی کس لیے گئے تھے؟ کسی کو اذیت دینے گئے تھے، کوئی اقتدار حاصل کرنے گئے تھے، کوئی حکومت حاصل کرنے گئے تھے؟ نبی تو لوگوں کو دعوت دینے گئے تھے. اے انسان دنیا کے، جس گمراہی کے دلدل میں تم پھنسے ہوئے ہو، تمہارے قدم جس جہنم کی طرف پڑ رہے ہیں، میں آیا ہوں اللہ کی جانب سے تاکہ تمہیں اس راستے سے نکال کر ہدایت کی طرف لے چلوں، سلامتی کے راستے پہ لے چلوں. لیکن کیا ہے، نبی تو اس اچھائی کو عام کرنے گئے تھے، اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانے گئے تھے. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ کسی نے پتھر برسائے، کسی نے راہوں میں کانٹے بچھائے. لیکن اس کے جواب میں نبی نے کیا کیا؟ اس کے نبی نے پلٹ کر پتھر نہیں مارے، کسی کے لیے بددعا بھی نہیں کی، کسی پر شدت بھی نہیں کی. لوگوں نے پتھر مارے تو نبی نے یہ کہا
کہ مولا انہیں ہدایت عطا فرما، مولا انہیں ہدایت عطا فرما۔ آپ تصور کیجئے ہم اس نبی کی امت ہیں، تو جس نبی کی ہم امت ہیں ہماری زندگی میں بھی اسی نبی کے صبح و شام کا آب و رنگ ہونا چاہیے، یہی غلامی کا صحیح حق ہے۔ تو یاد رکھو آج سے ابھی سے علماء مشائخ کے ہاتھوں میں ہم نے دینی اور روحانی قیادت نہیں بلکہ اپنی دنیاوی قیادت بھی حوالے کر دی۔ کیا اس بات کا آپ عہد کرتے ہو؟ اور دوسری بات یہ بھی عزم ہمیں کر کے یہاں سے اٹھنا ہے کہ ہم کھانے کے لیے روٹی نہ ہو گھر میں، ہم پانی سے پیاس بھوک کی شدت کو دبا دیں گے لیکن اپنے بچوں کو اسکول جانے سے نہیں روکیں گے۔ یہ ہے دل کرنا ہے، اور اتحاد آپس میں محبت رکھنی ہے۔ جب محبت اپنے اندر نہ ہوگی تو دوسروں کو محبت کیا دو گے؟ محبت پیدا کرو، محبتوں سے وہ کام ہو جاتے ہیں جو کسی اور سے نہیں ہوتے۔ اور آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، ابھی جو ملک کے حالات ہیں ہم سب اس کے لیے فکر مند ہیں، اور ہماری کوششیں یہ ہیں کہ یہ ملک ہمارا جو صوفی سنتوں کا دیش ہے، جہاں گنگا اور جمنی تہذیب بستی ہے، جو آستھاؤں پہ جو دیش چلتا ہے، جو مانیتاؤں پہ دیش چلتا ہے، جہاں محبتیں ہیں، جہاں کی ایک سنسکرتی ہے، ایک پریم ہے، جہاں صدیوں پرانی ہماری تہذیب ہے، جہاں ہم ایک ہو کر رہتے چلے آئے ہیں، مل کر رہتے چلے آئے ہیں۔ مختلف بھاشاؤں اور قوموں کے لوگ اس بھارت میں رہتے ہیں، لیکن ہر آدمی اپنے آپ کو بھارتیہ کہنے پہ گرو محسوس کرتا ہے۔ اس لیے یہ کسی چنگیز ہلاکو کا دیش نہیں، یہ صوفی سنتوں کا بسایا ہوا دیش ہے۔ بے شک بے شک، جہاں سے ہمیشہ امن کی دعوت دی گئی ہے، محبتوں کا پیغام دیا گیا ہے۔ تو علماء مشائخ بورڈ کی کوشش ہے کہ جو پروگرام کچھ لوگ ہمارے ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے چلا رہے ہیں ہم انہیں بھی ناکام کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سماج میں جو سماج کے واتاورن کو پردوشت کرنا چاہتے ہیں، بگاڑنا چاہتے ہیں، خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان کے جذبات ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے، لیکن پیارے یہ مان کر چلو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، تو جو کچھ لوگ ایسے ہیں تو کوشش یہ کرو کہ کچھ لوگوں کو سزا ملے۔ ایسا نہ ماحول بنا دو کسی ایکشن کے ریئیکشن میں کہ جس سے جو مجرم ہو وہ اس ماحول کے نیچے چھپ جائیں اور ان کو سزا نہ مل سکے اور بے گناہ لوگ مجرم بن جائیں۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ ایسے موقعوں پر شدت نہیں۔ بھارت کا سمویدھان سب کے لیے ہے، قانون سب کے لیے ہے۔ اگر کہیں کوئی ظلم کرتا ہے تو تمہیں بھی پیشنس رکھنا چاہیے، صبر رکھنا چاہیے، قانون کا سہارا لینا چاہیے، قانون کا سہارا لینا چاہیے۔ اور میں اپنے دیش بندھوؤں سے بھی یہ کہتا ہوں، آپ واسیوں سے بھی کہتا ہوں کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ تو کہتی ہے کہ مسلمان اشکشت ہے، بہت پڑھائی لکھائی میں نیچا ہے، مسلمان ایک جاہل قوم ہے، یہ دنیا ہمیں ٹائٹل دے رہی ہے، لیکن خدا کی قسم ہم جاہل ہیں، حالات نے ہمیں بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ مولا تعالیٰ ہم نے بھی عزم کیا ہے کہ ہم پڑھیں گے، اپنی قوم کے بچوں کو پڑھائیں گے، انشاءاللہ اللہ ہم پر فضل فرمائے گا، اور ایک دن انشاءاللہ مولا تعالیٰ اس جہالت کی توق کو ہم اپنی گردنوں سے نکال کر باہر پھینک دیں گے۔ لیکن میں ان پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ اس طرف کرانا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہنے والوں، اے سماج اور سوسائٹی میں بڑے اونچے مقام پر بیٹھ کر ملک کی تقدیر کا فیصلہ لکھنے والوں، جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، مسلمان تو جاہل قوم ہے، یہ آپ نے کہہ دیا، سچر کمیٹی نے رپورٹ دے دیا، لیکن اس جاہل قوم کا ایک انداز تو دیکھو، ایک انداز تو دیکھو۔ ایک طرف وہ پڑھی لکھی قوم ہے جو ایک مذہب خاص کی کتاب مقدس کو جلا رہی ہے، اور دوسری طرف کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی کہتا ہے، یہ آپ کو دعوت فکر دے رہا ہے، یہ جاہل مسلم قوم کبھی اس ایکشن کے ریئیکشن میں کبھی اس نے کسی کے دھارمک گرنتھ کو کبھی بھی اس نے جلایا نہ ہوگا، ایسی کوئی مثال دنیا نہیں دے سکتی۔ بے شک بے شک، اس لیے کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، ہماری تربیت ہی ایسی ہے
ہمیں بتایا ہی گیا ہے کہ اگر کوئی ظلم کرے تو تم بھی اگر وہی ظلم کرو گے تو اس ظالم میں اور تمہارے ظلم میں کوئی فرق نہ ہوگا. تو تعلیم ہمیں یہ دی گئی ہے. یہ جاہل قوم مسلمان، ذرا اس کی تربیت کا حال دیکھو. اس کی مقدس کتابوں کو جلایا گیا، لوگ جذبات میں بھڑک گئے. میں انہیں بھی دعوت دیتا ہوں صبر سے کام لیں. انشاءاللہ مولا تعالیٰ اپنے آپ کو اس لائق بناؤ کہ تمہارے مقدس کتابوں کے تحفظ اس ملک میں آسانی سے ہو سکے. لیکن میں تمثیلاً کہہ رہا ہوں کہ ایک قوم جو پڑھی لکھی ہوئی ہے، سوسائٹی میں بہت اپ گریڈ ہے، وہ ایک مذہب خاص کے کتابوں کو، مقدس کتابوں کو جلا رہی ہے. لیکن وہ بھارت میں بسنے والی دوسری قوم جسے دوسری دنیا جاہل کہہ رہی ہے، ان جاہلوں کی جہالت یہ دیکھو کہ اس کے ریئیکشن میں آج تک کسی نے بھی کسی بھی دھارمک گرنتھ کو نہ اس کو جلایا ہے نہ اس کی توہین کی ہے. یہ اثر اس بات کا ہے کہ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے. ہمارے نبی نے تعلیم نہیں دیا ہے کہ تشدد کا جواب تشدد سے نہیں ہے. تشدد کا جواب نرمی سے ہے، محبت سے ہے، انسانیت سے ہے، مانوتا سے ہے. ہمیں ہر حال میں اپنے نبی کے اس پیغام کو بھولنا نہیں چاہیے اور پیشنس رکھنا ہے. تشدد کا جواب تشدد سے نہیں ہے، مانوتا سے دینا ہوگا، ہنسا سے دینا ہوگا، پریم سے دینا ہوگا. انشاءاللہ مولا تعالیٰ جو آج ہمارے سماج میں کچھ گمراہ لوگ ہیں جو اقتدار کی لالچ اور ہوس میں ایسا واتاورن پیدا کر کے ہر بھارتیوں کے گھر میں ایک شوق اور ماتم کا واتاورن پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ محبت کا پیغام دیتے رہیے، آپ ہنسا پر چلتے رہیے، مانوتا کا درس دیتے رہیے. انشاءاللہ تعالیٰ کل انہیں بھی انسانیت سمجھ میں آئے گی، وہ بھی اپنی حرکتوں پر عمل پر شرمندہ ہوں گے اور آج سماج سے جڑیں گے. ہمارا ایسا ماننا ہے. اس لیے میں آخری بات کہہ رہا ہوں، یقیناً یہ غم کی بات ہے، ہم ایسے ہر عمل کی تردید و کنٹن کرتے ہیں اور انشاءاللہ مولا تعالیٰ قانونی طور پر جو بھی لڑائی ہم لڑ سکتے ہیں وہ ہم لڑیں گے اور جو ہم لڑ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن آپ سے کہیں گے کہ ایسے حالات کے ریئیکشن میں کوئی تشدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پرم رہیے، قانون آپ کے ساتھ بھی ہے، سمویدھان آپ کا بھی ہے. انشاءاللہ مولا تعالیٰ کل تک کوئی نمائندگی نہیں تھی آپ کی جذبات و خیالات کو آگے تک پہنچانے والا کوئی بورڈ آپ کے پاس نہیں تھا تو آپ گھروں سے باہر نکلتے تھے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو گھروں سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ مولا تعالیٰ جو علماء مشائخ آپ کے لیے کافی ہے. آپ کا درد لے کر ہمیں جس دہلیز پہ بھی جانا پڑا، ہم آپ کا درد لے کر وہاں پہنچیں گے اور آپ کا حق آپ کو دیں گے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آخر میں یہ بات میں کہنا چاہوں گا آپ سے، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت کم وقت میں نہ آپ کو وقت ملا نہ ہمیں وقت ملا. بہت کم وقت میں اس طرح کی آیوجن کا اعلان کر دیا گیا. ہم سب کو دعوت بھی نہ دے سکے، صحیح طور سے ہم آرگنائز بھی نہ ہو سکے، لیکن پھر بھی یہ سیلاب کی مانند عاشقانہ گفتگو کا جو دنیا کو حیرت میں ڈالتا ہے. ہم نے دیکھا ہے، ریلیاں بھی دیکھی ہیں، ہم نے دیکھا ہے. میں اپنے ایڈمنسٹریشن کے سمانے والے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ نے تو ہر شہر دیکھا ہے، ایڈمنسٹریشن میں ہے، آپ ایڈمنسٹریٹو باڈی ہے حکومت کی، بڑے تجربات ہیں آپ کے، اس سے زیادہ جانتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ایک ریلی ہوتی ہے 5000 لوگ بھی اگر کسی شہر میں باہر سے آ جاتے ہیں تو دیکھا یہی گیا ہے کہ کسی ٹھیلے والے کے ٹھیلے پر نہ کوئی پھل بچتا ہے نہ کوئی سبزی. بس اسٹیشن کا برا حال ہوتا ہے، ریلوے اسٹیشن کا برا حال ہوتا ہے، ٹریفک کا برا حال ہوتا ہے. اگر 10,000 آدمی بھی کسی ریلی میں باہر سے آ گیا، لیکن انصاف سے بولیے کہ آج لاکھوں کا مجمع اس میدان میں آیا ہے، کس ٹھیلے والے کے ٹھیلے سے سبزی اٹھائی گئی ہے، کس پھل والے کے ٹھیلے سے سبزی اٹھائی گئی ہے، کون سا بس اسٹیشن کا نظام درہم برہم ہوا ہے، کون سا ریلوے کا نظام درہم برہم ہوا ہے، کون سے ٹریفک میں بادھائیں آئی ہیں. آپ اس کی مثال نہیں دے سکتے. اس لیے یہ مسلمان وہ مسلمان ہے جو صوفی سنتوں کے ماننے والے ہیں، جو بزرگان دین کے ماننے والے ہیں. ان کے چلنے سے دنیا میں امن پیدا ہوتا ہے، انتشار پیدا نہیں ہوتا. جب ان کرتے ہیں تو محبتوں کا پیغام دے کر جاتے ہیں.
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, इत्तेहादे सुन्नियत। आप आए यहाँ, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे इस मंडल के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, हमारे डीएम साहब, एडीएम साहब, एसपी साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब और सारे लोग, हमारे मीडिया की जो कर्मी हैं, जो हमारे साथ इस धूप में खड़े हुए हैं, जो शासन प्रशासन के लोग हैं, जो हमारे साथ यहाँ हमारा हौसला बढ़ाने के लिए खड़े हैं, मैं उन सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए। आपके आने से हमारे हौसले बढ़े और हमें अपनी बात को आगे पहुँचाने में आसानी होगी। यकीन जानिए, ये सुन्नी मुसलमान कौम वो कौम है जो मोहब्बतों का आम करती है। बड़ी दर्दमंदाना पीर है कि आज हमारी जो तजावीज़ है, हमें उम्मीद है, आशा है कि आप उसे आगे तक पहुंचाएंगे और हमारी भलाई को आसान बनाएंगे। हम आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब बिना किसी ताख़ीर तमहीद के मैं आपके सामने एक ऐसी अजीम शख्सियत को पेश करने जा रहा हूँ कि जिसका चेहरा नूरानी देखते ही बेसाख्ता जुबान पर आता है कि या रसूलल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। हज़रात, मेरी मुराद अशरफ मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद अशरफ मियां साहब क़िबला, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की ज़ात गिरामी है। मैं कुछ ना कहते हुए सिर्फ हजरत की शान में इतना कहूंगा कि ये चेहरा किताबी नूर भरा, ये कैफ भरी तहरीर गजब, तरतीब गजब, तज़यीन गजब, मफ़हूम गजब, ताबीर गजब और बातों में अदब सी सरमस्ती, लहजे में बला की सरशारी, खामोश रहे आंखें बोले जब लब खोले तकरीर गजब। ये चेहरा किताबी नूर भरा, ये कैफ भरी तहरीर गजब, तरतीब गजब, तज़यीन गजब, मफ़हूम गजब, ताबीर गजब और बातों में अदब सी सरमस्ती, लहजे में बला की सरशारी, खामोश रहे आंखें बोले जब लब खोले तकरीर गजब। बिना किसी ताख़ीर तमहीद के मैं ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद अशरफ मियां साहब क़िबला, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड को बहुत ही मुअद्दबाना अंदाज में दावत देता हूँ कि तशरीफ लाएं और ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के जो अग़राज़ व मक़ासिद हैं और आज का जो मुस्लिम महापंचायत सम्मेलन इसका आयोजन किया गया है उसके ताल्लुक से तफसील से हमारे सामने रोशनी डालें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ब समाज और वतन को इस पे गौर करने की हाजत है। तकलीफ पड़ जाती है जब मजलूम का पता चलता है कि मोहब्बत की आड़ में कितनी बड़ी बेवफाई की गई है। वक्त आ गया है कि हम एक हिंदुस्तानी की हैसियत से अपने असली इरादे को मुल्क की आवाम और बाकी जहां की कौमों को अपने असली इरादों से आशना करें। वक्त आ गया है कि हम अपने आइन की कितनी कद्र करते हैं, इस आइन की जो हमें बराबरी का हक देता है। वो आइन जिसमें मजहब, ज़बान, इलाका या तस्कीर और तालीस की बिना पर कोई फर्क की कतई कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी पुरानी तहजीब है, सब इसमें जम हो जाते हैं। यहाँ इंफरादी आजादी उरूज पे है, सबको मौका मिले और किसी को नजरअंदाज न किया जाए, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। माजी हमें मुस्तकबिल के हाल को दुरुस्त करने की खबर देता है। तारीख की तलखियों को कुरेदना दानिशमंदी नहीं है। हम माजी को लौटा नहीं सकते, इससे सबक ले सकते हैं। मैं दिल बर्दाश्ती की वजह से बाखबर हूं। मेरी हमदर्दी उन सबों के साथ है जिन्हें पास्ट की तल्ख यादें रह रहकर सताती हैं। पिछलों के आमिराना और जाबिराना निजाम को बहुत झेला है। चंद हमलावरों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। कोई ज़ी होश शख्स
ظلم کی تائید کبھی نہیں کر سکتا۔ ظالم اپنے طریقے سے ظلم کرتا ہے، مگر اسلام میں اس کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مساوات، انصاف، کشادہ دلی اسلام کے شعار ہیں، اس کی تعلیمات ہیں۔ کچھ سرفرے مذہب کا اکثر غلط استعمال کرتے ہیں، لیکن کسی بھی مسلمان کی نظر میں ان کا غلط رویہ اسلام کی خلاف ورزی ہی گردانا جاتا ہے۔ اسلام کے علم بردار مالابار کے ساحل پہ بہت قبل اترے، ان کے امن کے پیغام کو وہاں سبوں نے سراہا، وہ وہیں کے ہو گئے۔ اس مٹی کے مقناطیسی کشش کو خادر و خواہ اسلام کے امن برداروں نے خوب حسن بخشا۔ ان کی بے لوث خدمت، محبت اور روحانیت کی مہک اس ملک کی ہو کر رہ گئی۔ خواجہ خواجہ سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز کی عظیم الشان زیارت گاہ اس بات کی گواہ ہے۔ شہنشاہ سمنا محبوب یزدانی غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی بھی تشریف لائے۔ کیا کمی تھی ان کے پاس؟ انسان کی زندگی آشائش، چاہو جلال، اشتہا اور نیند کی محتاج رہتی ہے۔ اس شہنشاہ کو تو دیکھو، مخدوم سمنا کو تو دیکھو، سب تیاگ دیا کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے بندوں کے کام آنے کے لیے۔ حکومتیں بدل گئیں، حکمران چلے گئے، کون کس کو یاد کرتا ہے؟ ذرا سلطان الہند کی بارگاہ کو دیکھو، یہ شان، یہ رونق، ایسے ہوشربا مناظر کسی بادشاہ کو اس کی حیات میں بھی میسر نہیں۔ مخدوم المشائخ سرکار کرام حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمد مختار اشرف الجیلانی نے انگنت بے کسوں کا بیڑا پار کیا اور اپنی چھاپ رہتی دنیا تک کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ اب بھی ہم سب کا بھلا ہی چاہتے ہیں، یہی اسلام ہے۔ محبت، کشادہ دلی، دعائیں عام نے سبوں کے اندر نرم و نازک احساس کو جگائے رکھا۔ ان کی دریا دلی تنگ زاویوں سے اٹھ کر کامیابی کی فکر و انتظار کے لیے ہمیں اپنے عزم پر ثابت قدم رہنا ہے۔ ہم صرف اپنے بے لوث جذبہ خدمت کے ذمہ دار ہیں۔ فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ چھپے احساس سے واقف ہے۔ اللہ ہماری بہتری کے لیے کرم کرتا ہے۔ اسلام یہی ہے۔ صوفیوں نے خانقاہوں کو اپنی محنت سے سیکھا ہے۔ خانقاہ کے سپرد بڑی نازک ذمہ داریاں ہیں۔ کوئی کوتاہی اللہ کی ہدایت کے ساتھ وفا نہ کرنے کے مترادف ہوگا۔ خانقاہوں کا یہ احساس ہے۔ پچھلے 3-4 دہائیوں میں مادیت نے بہت ترقی کی ہے، ساتھ ہی روحانیت نظر انداز ہو رہی ہے۔ خانقاہوں کو یہ فکر ستا رہی ہے کہ خانقاہیں مادیت کی افزائش کے لیے نہیں ہوتی، ان کے پیروکاروں کی دنیا ضروریات کے لیے وہ ذمہ دار نہیں ہے، دنیاوی ضروریات کے لیے وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ پریشانی کا عالم ہے، کرے تو کیا کرے؟ ایک طرف تو خانقاہیں اس غم کا شکار ہے، اس سے جڑے لوگ بھی مادیت کی کشش کا شکار ہیں۔ مادیت کی چکا چوند کرنے والی چمک نے نیک مسلمانوں کو بھی اپنے فریب کے جال میں کھینچ لیا۔ دوسری جانب وہ یہ سوچ کر پریشان ہے کہ اگر وہ اور مزید تاخیر ہوئی تو پانی سر سے اوپر چڑھ جائے گا۔ یہ تضاد بہت دیر سے ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ بہت ہی غور و فکر کے بعد خانقاہوں نے طے کیا کہ اب انہیں سرگرم ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ آپسی گفت و شنید کے بعد اس تنظیم آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کی تشکیل ہوئی۔
ان کے ترتیب شدہ اقدام بترتیب فعل ہے۔ اس کا آفس لکھنؤ میں عام لوگوں سے رابطہ کرنا جو ہم نے آپ سے کیا، ہر ایسی پہل پہ نظر رکھنا، اسے انجام تک لے جانے کی کوشش کرنا جس کے لیے ہم نے آپ کو تیار کیا ہے کہ اپنے گھر سے باہر نکلو۔ ان 63 سالوں میں تم کبھی نہیں نکلے اپنے حق کی آواز اٹھانے کے لیے۔ ہم نے آپ کو دعوت دی کہ آؤ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے بینر تلے ہونے والی مسلم مہا پنچایت میں اکٹھا ہو اور وہاں سے آواز دو کہ ہم بھی ہندوستانی ہیں اور بحیثیت ہندوستانی ہمارے بھی حقوق ہیں، آخر ہمیں نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اس ملک میں ابھی کچھ دن ہی پہلے کرپشن کے نام پر ایک زبردست آندولن چلایا گیا۔ ہونا چاہیے اس ملک کی ترقی کے راہ میں جو بات کی رکاوٹ بن جائے اسے دور کرنے کے لیے آندولن ہونا چاہیے۔ چند لوگوں نے غلط طریقے سے پیسہ کمایا اور اس دولت کو حاصل کرنے میں جو ملک کو نقصان پہنچایا، اس کے لیے اس ملک میں زور شور سے آندولن چلا، نام کرپشن کا دیا گیا۔ لیکن میں ایسے لوگوں سے یہ کہوں گا، گزارش کرتا ہوں کہ آؤ ہماری طرف بھی دیکھو۔ اس ملک کی آبادی کا 20% آبادی غریبی ریکھا سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے یا اسے مجبور کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ اس کرپشن کو دور کرنے کے لیے آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ باہر نکل کے آیا ہے۔ میں اس ملک کی میڈیا اور ایسے تمام ہندوستانیوں کو اس منچ سے آواز دیتا ہوں کہ جو انصاف پسند ہے، نرم دل رکھتے ہیں، ناانصافی کو پسند نہیں کرتے، یہ مسلم مہا پنچایت جو اس ملک کے 20% ہندوستانیوں کے ساتھ جو ناانصافی کی جا رہی ہے، اس ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے بلائی گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء مشائخ بورڈ، اتحاد سنیہ، حضور اشرف ملت، حضور اشرف ملت۔ آج تم نکل آئے ہو، آج تم نے تاریخ رچ دی ہے، لکھ دی ہے کہ جب آپ کے درمیان میں گیا تھا تو میں نے یہی کہا تھا کہ 16 تاریخ کوئی معمولی تاریخ نہیں۔ اگر تم نکل آئے اپنے اپنے گھروں سے تو انشاءاللہ تعالیٰ تم وہ تاریخ بناؤ گے کہ جس پر تم ہی نہیں تمہاری آنے والی نسل بھی فخر کرے گی۔ آج تم نے اس تاریخ کو تاریخی بنا دیا ہے۔ اب یہ تاریخ بن گئی ہے کہ جب کبھی اس ملک کے مسلمانوں کی تاریخ لکھی جائے گی کہ کب اس ملک میں مسلمانوں نے، بالخصوص سنی مسلمانوں نے اپنے حق کی آواز اٹھائی تھی، تو تاریخ کے اوراق چیخ چیخ کر جواب دیں گے کہ وہ تاریخ 16 اکتوبر کی تھی، دن اتوار تھا، مقام 0.9 پاک پڑا تھا اور مراد آباد کمشنری کی تمام عوام سنی مسلمان وہاں اکٹھا تھے۔ کل تمہاری نسل یہ کہے گی کہ آج جو ہمیں آسانیاں فراہم ہو رہی ہے، جب پہلی بار آواز ہمارے وقت کی اٹھائی گئی تھی اس میں میرا دادا بھی شامل تھا، میرا باپ بھی شامل تھا۔ تو دوستو، آپ کی آواز اٹھ چکی ہے، کامیابی ضرور ملے گی، لیکن حالات کا جاننا ضروری ہے۔ آج ہمیں ہمارے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، ہمیں بدنام کرنے کے لیے سکیل نام ہے، سکیل لکھا ہوا دکان الگ الگ الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔
جن کا سچائی سے ہاں گاڑی اڑی دھلے ہماری سروس بھی ہوا ہے. اے سنی مسلمانوں، لگ جائیں گے 2-3 گھنٹے لگیں گے. یہ عجیب بات ہے اور کیا نا. کہ جب آل انڈیا علماء مشاہد بورڈ سنی مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتی ہے تو کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے. چالو 9 بجے. ارے آج تک آپ سنی مسلمانوں کے حقوق اور وہ تمام جگہ جن کا تعلق سنی مسلمانوں سے تھا آپ قبضہ جما کے بیٹھے رہے تو اتحاد تھا. آج سنی مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ غریب نواز کا آستانہ اس ملک کے سنی مسلمانوں کی مرکز عقیدت ہے، ہر ہندوستانی کی مرکز عقیدت ہے. اے وہابیوں، جب تمہارا عقیدہ مزاروں پر جانا شرک اور بدعت حرام کا ہے تو تم وہاں کی کمیٹیوں میں ممبر بنتے ہوئے کیسے نظر آ رہے ہو؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا آستانہ ہم سنی مسلمانوں کی مرکز عقیدت ہے. اے وہابیوں، وقت بورڈ کا سہارا لے کر تم وہاں ریسیور اور ایڈمنسٹریٹر کیسے بنے بیٹھے ہو؟ حضرت علاء الدین صابر کلیلی کا آستانہ ہماری مرکز عقیدت ہے. اے وہابیوں، وقت بورڈ کا سہارا لے کر تم کیسے وہاں ریسیور اور ایڈمنسٹریٹر بنے بیٹھے ہو؟ تمہارا عقیدہ کچھ ہے، تمہارے نزدیک مزاروں پر جانا شرک اور بدعت حرام ہے، اور ہم سنیوں کے نزدیک وہاں جانا باعث برکت ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کو قرار آتا ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہے. یہ اللہ کے ولی زمین پر ہوں تو بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، یہ اللہ کے ولی زمین میں ہوں تو بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. جب تمہارا پیٹ، تمہارا عقیدہ الگ، تو تم جو ہمارے آستانوں پہ قبضہ کرتے ہو، کب ہم نے مجبور کیا کہ غریب نواز کے آستانے پر جاؤ؟ کب ہم نے مجبور کیا تمہیں کہ محبوب الہی کے آستانے پر جاؤ؟ کب ہم نے تمہیں مجبور کیا کہ مخدوم سمنا کی بارگاہ میں جاؤ؟ کب ہم نے تمہیں مجبور کیا کہ کسی ولی کے آستانے پر جاؤ؟ ارے تمہیں عقیدہ نہیں ہے مت جاؤ، ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں سکون ملتا ہے ہم ضرور جائیں گے. لیکن دوستو، یہ عجیب اتحاد کی تعریف پیش کر رہے ہیں. ہماری مسجدوں پہ قبضہ کر لے، ہم خاموش رہے تو اتحاد ہے. بزرگوں کے آستانے پر جن پر جانا شرک بدعت حرام، پر اس پہ ریسیور اور ایڈمنسٹریٹر بن کے بیٹھے، اگر ہم نہ بولے تو یہ اتحاد ہے، بول دے تو انتشار ہے. عجیب اتحاد کی تعریف پیش کی جا رہی ہے. ارے کیا پریشانی ہے؟ تم جس آئیڈیالوجی کے ماننے والے ہو، تمہارا جو فیتھ ہے، تمہارا جو عقیدہ ہے، کہتے کیوں نہیں؟ ہم سنی ہیں، اسٹیج سجا کر تمہیں پورے مراد آباد منڈل کے مسلمانوں کو بلا کر لائیو ٹیلی کاسٹ کر کے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں. حضور قائد ملت، اشرف ملت، آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ، مسلم مہا پنچایت، مشائخین اعظام. ارے کیا بات ہوئی؟ سنی اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہے،
شیعہ اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا ہے، لیکن کیا ہے جو آپ چھپا رہے ہو؟ کیا راز ہے؟ کیا آئیڈیالوجی کو تم مانتے ہو؟ محمد بن عبد الوہاب اس عقیدے کو اور اس کے دی ہوئی فکر کو تم مانتے ہو اور اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہو، پر یہ کہنے میں کیوں شرم آتی ہے کہ ہم وہابی ہیں؟ جیسے ہم نے کہا کہ ہم سنی ہیں، تم بھی کہو کہ ہم وہابی ہیں، پھر ہم کبھی تو اپنے اسٹیج سے تمہارا نام نہ لیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم تمہارا نام لیں، اس لیے کہ تم اگر اپنے عقیدے پر ہو تو اپنی پہچان کے ساتھ رہو، ہماری آسمان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہماری صفوں میں آنے کی ضرورت نہیں۔ تھوڑا پیچھے ہو جا کل بھی ہم نے تھوڑا پیچھے کر لے کر کسی پیچھے کر لے کر نا ریکارڈنگ، کہ ہمیں کیمرہ آ رہا تیرا آگے سے، وہابیوں کی نہ امامت قبول ہے نہ قیادت قبول ہے۔ جھوٹ آ رہا ہوں، جھوٹ آگے کا مراد آباد کلمشتری کے آئے ہوئے سنی مسلمانوں، میری اس بات کی تائید نعرہ اور ہاتھ اٹھا کر کرو کہ وہابیوں کی امامت قبول نہیں، قیادت قبول نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اہل سنت۔ 3 جنوری 2010 کو ہم نے اعلان کیا اور آپ نے مان لیا، پھر 16 مئی 2010 بہار کی سرزمین پر اسی طرح گرمی اور اس سے کہیں زیادہ گرمی تھی، لیکن دوستوں ایسے ہی جم کر لوگ بیٹھے 46 ڈگری ٹمپریچر میں، اور وہاں کے سنی مسلمانوں کی ایمانی حرارت کو سلام، کوئی ہیلا نہیں، اور وہاں سے اعلان کیا گیا کہ ہم وہابیوں کے فتووں کو نہ کل مانتے تھے نہ آج مانتے ہیں اور نہ کل مانیں گے۔ پھر سے آج یہاں اعلان کرتا ہوں، دوستوں آج پھر یہ اعلان کرتا ہوں جو 16 مئی کو بہار کے سنی مسلمانوں نے کیا تھا، آج آپ کو ان مسلمانوں کی تائید کرنی ہے کہ ہم وہابیوں کے ذریعے اور ان کے مدارس سے دیے گئے فتووں کو نہ کل مانتے تھے نہ آج مانتے ہیں نہ کل مانیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کہو، میڈیا دیکھ لے، یہ سید محمد اشرف کی بات نہیں، سید محمود اشرف کی بات نہیں، اجمیر شریف سے آئے ہوئے سید محمد مہدی میاں کی بات نہیں، یہ تمام سجاد خان اور علماء اہل سنت کی ہی بات نہیں ہے، یہ ٹھاٹے یہ مجمع، یہ عوام اس کی آواز ہے، اب آواز اٹھ چکی ہے، چہرے پہ نقاب ہو کر رہیں گے، ہم تمہیں اپنی جماعت میں چھپنے نہیں دیں گے۔ اے سنی مسلمانوں، جب تمہارے درمیان اگر تمہاری غربت کا فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی بھی آئے اسلام کا نام لے اور اس ملک کے خلاف کارروائی کرنے کی بات کرے تو اے سنی مسلمانوں پکڑ لینا اور قریب کے تھانے میں لے جا کر اسے جمع کر دینا۔
उससे पकड़ कर कोई भी मिल जाए और तुम्हें बहकाने की कोशिश करे तो ऐ वलियों के चाहने वालों, ऐ नबी के गुलामों, ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लेने वालों, मखदूम सिमना पर फिदा होने वालों, पकड़ लेना और थाने में जमा कर देना। समझ लेना ये अपना नहीं पराया है, ये मुल्क हमारा है, ये हमारा प्यारा वतन है, ये हमारा अजीज वतन है। इस मुल्क की आजादी में हमने भी उतनी ही कुर्बानियां दी हैं जितनी और कौमों ने दी हैं। हमने भी जानें दी हैं जितना कि इस मुल्क की और कौमों ने दी है। हमने भी नुकसानात सहे हैं जितना और कौमों ने नुकसानात सहे हैं। दोस्तों, अल्लामा फजले हक खैराबादी और आपके शहर के आलिम दीन मौलाना किफायत हुसैन काफी साहब और इस तरह तमाम उलमाए अहले सुन्नत की एक फहरिस्त है जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए तन मन धन सब लगा दिया। आज भी अल्लामा फजले हक खैराबादी की मज़ार अंडमान निकोबार में पाई जाती है। वतन छूटा, घर छूटा, जुर्म क्या था? जुर्म यही था ना कि आजादी की ख्वाहिश थी, अपने मुल्क को आजाद देखना चाहते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मुल्क, इसको आजादी की जंग में हमारा भी बहुत बड़ा हिस्सा है, जितना औरों का है। तो आज मुल्क आजाद हो गया, हुकूमतें बनती गई, लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि हमारे हिस्से में सिर्फ वादा है। इन 63 सालों में जाने कितनी हुकूमतें बनी, लेकिन जब हमें देने की बारी आई तो हमें सिर्फ वादा दिया गया। हर 5 साल के बाद इस मुल्क की जो सियासी जमातें हैं उनसे ताल्लुक रखने वाले लीडरान हमारे दरमियान आते हैं और आने के बाद बड़े बड़े वादे करते और उन वादों को एक कपड़े की पोटली में बंद करके हमें थमा जाते हैं। इस एहसास के साथ इसे घर में रख लो, 5 साल के बाद फिर आएंगे, इस पोटली को खोलेंगे, कुछ नए वादे इसमें डालेंगे, फिर बांध कर तुम्हें दे देंगे। तुम तो बड़े शरीफ और नेक लोग हो, कभी उफ भी नहीं करते। तुम्हारी इसी खामोशी का फायदा उठाया गया, तुम्हें पीछे से पीछे ढकेला गया, अजीब हालात पैदा कर दिए गए। अगर इस मुल्क को मिसालन मैं थोड़ा छोटा करता जाऊं समझाने के लिए, ये जंगलात, ये हरियाली अगर शॉर्ट कर दो तो एक पार्क बन जाए, दरिया शॉर्ट कर दो तो उस पार्क की नहर बन जाए, इन पहाड़ों को शॉर्ट कर दो तो उस पार्क के नशेबो फराज बन जाए, और इस दुनिया की चमक दमक, ये ग्लैमर शॉर्ट कर दो तो एक रेस्टोरेंट बन जाए, और उसके बाहर एक गरीब इंसान बैठा हुआ है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, पेट भर के खाना खा रहे हैं, खूब सैर कर रहे हैं गार्डन की, अपनी दिन भर की थकन को उतार रहे हैं। गार्डन से बाहर निकले, वो एक गरीब सा इंसान सर झुकाए बैठा हुआ है, आने वाले निकल रहे हैं, किसी ने उस गरीब को हकारत की निगाह से देखा, किसी का चेहरे का जाविया बिगड़ रहा है, कोई तो ये भी कह दे रहा है, ए, हट जा, रास्ते में कैसे बैठा है, तू यहां कैसे आ गया, भाग जा यहां से। वहां पे लगाइए। ये बिहेवियर उसके साथ किया जा रहा है। सहता गया, सहता गया, सहता गया, कभी गुस्से में आ गया, फ्रस्ट्रेट हुआ, हाथ में एक अट्ठा लिया और उस शीशे के बने हुए रेस्टोरेंट पर फेंक दिया।
शीशे की दीवार थी, गिर गई। अंदर जितने लोग हैं गुस्से में बाहर आ रहे। उस गरीब को, मजबूर को सब मिलकर मार रहे, लहूलुहान कर दिया। फिर पुलिस को बुलाया, जेल में बंद कर दिया। सबको गुस्सा है, इसने हमारे शीशे के मकान में पत्थर मारा है। लेकिन किसी को यह तौफीक ना हुई कि इससे पहले हमने उसे किस तरह से जलील किया था। वो खामोश रास्ते पर बैठा था, वो हमसे कुछ कह नहीं रहा था। हम चाहते तो रास्ता बदल कर निकल सकते थे, लेकिन हमने उसे जलील किया। हमें कभी फिक्र ना हुई कि हम ये पूछते, ऐ शख्स तू भूखा तो नहीं है, तू किस हाल में है, तेरी परेशानी क्या है? कि हम देखते हैं कि तू खामोश एक तरफ बैठा है। क्या तुझे जिंदगी के इस ग्लैमर की जरूरत नहीं? क्या तुम्हारा मन नहीं चाहता कि इस पार्क में घूमो? तो वो गरीब इंसान जब पूछा जाता तो कहता ना पूछा नहीं जा रहा है। उसने अपनी जानी तवज्जो को लाने के लिए पत्थर मारा था, ताकि लोग आकर पूछे कि तूने पत्थर क्यों मारा। तब ये बताता, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, लोग मुझे जलील कर रहे थे, पर किसी को यह ख्याल ना हुआ कि मुझसे पूछते कि तेरी जरूरत क्या है। आज ऐसा ही कुछ हाल इस मुल्क में मुसलमानों का हो गया है। आज ऐसा ही हाल हो गया। सबके पास जिंदगी की जरूरतें पूरा करने के लिए हुकूमत भी मददगार है। किसी को रिजर्वेशन के नाम पर ऊपर लाया जा रहा है। हर तरफ सहूलतें मौजूद, जबकि आज हुकूमतों को पता है ऐसा नहीं कि ये बेखबर है। इन्हें मालूम है कि मुसलमान ही है सबसे ज्यादा तादाद में जो गरीबी रेखा की नीचे जिंदगी गुजार रहा है। जान लेना काफी नहीं है, उस पर अमल करना जरूरी है, इंप्लीमेंट होना जरूरी है। आए दिन पेपर में जब कुछ आवाज उठती है तो कोई नेता दिल फरेब वादा करता है, लेकिन हमने कभी इंप्लीमेंट होते नहीं देखा इन 63 सालों में। आज इस मुस्लिम महापंचायत में हम आपसे पूछना चाहते हैं, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने अपना मौक़िफ़ बनाया है कि अब हम उसी सियासी जमात को, उसी पार्टी को हुकूमत करने का हक देंगे जो हमें हमारा हक देगा। आप तैयार हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अशरफे मिल्लत, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, मुस्लिम महापंचायत, इत्तेहादे सुन्नियत। आपके इस कायद ने, आपके इस जोश और जज्बे ने दोस्तों ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड को और मजबूत कर दिया है। ये तंजीम आपकी है और आप सब इसके मेंबर हैं। आज ऐलान करता हूं, कागज आते रहेंगे, मेंबर बनते रहेंगे आप, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ इस वक्त ऐलान करता हूं कि हर सुन्नी मुसलमान ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का मेंबर है और मैं से मेंबर अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करे। और स्टेज पे बैठे हुए उलमा और मशाइख, मैं उनसे भी कहता हूं, कागज आते रहेंगे, कागजी कार्रवाई होती रहेगी। मैं आपसे कहता हूं कि आप ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के जिम्मेदार हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कागज आएंगे और कागज पर इसका ऐलान होता रहेगा किसको कौन सी जिम्मेदारी दी गई। आज से ही आप अपने आप को जिम्मेदार से कबूल करें और अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, जैसी हम उम्मीद करते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ऐसा ही होगा।